سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11۔ سورۃ تغابن کا دوسرا رکوع 28ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ یعنی موت کی مصیبت ہو، بیماری کی مصیبت ہو، مال کے نقصان کی مصیبت ہو، یا کوئی اور بھی مصیبت ہو، وہ مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمائے گا۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر کرے اور بلا پر صبر کرے۔ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا کہ وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہو۔ یعنی جو مصیبت پر صبر کرے، اللہ کی عطا پر شکر کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو ہے اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کرے، تو اللہ اس کے دل کو مزید عبادتوں میں مشغول کر دے گا۔ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے اگر منہ پھیرو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینا ہے۔ عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بلاغ مبین یعنی واضح پہنچا دینا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ اب تم نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، تو ان سے احتیاط رکھو۔ تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیکی سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا، تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا کہ ہم تمہاری جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، تم چلے جاؤ گے، ہم تمہارے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے ہوئے تھے، روکنے والے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ علم میں اور فقہ میں ان سے کئی منزل آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کرنے کی ترغیب فرمائی گئی، اور یہ بھی درس دیا گیا کہ آئندہ احتیاط کرنا،
بیوی بچوں سے محبت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی خاطر اپنی آخرت برباد مت کرو، ان کی وجہ سے نیکی سے باز نہ رہو، نیکی سے دور نہ رہو، ان کی خاطر گناہ نہ کرو۔ آج شادیوں کے موقع پر جو گناہ ہوتے ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی آخرت برباد ہرگز نہ کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، جانچ ہی ہیں، کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ میں اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی ان میں مشغول ہو کر آخرت کے کام سر انجام دینے سے غافل ہو جاتا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، تو لحاظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ اموال میں اور اولاد میں مشغول ہو کر بڑا ثواب کھو بیٹھو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، یعنی بقدر اپنی وسعت اور طاقت کے طاعت اور عبادت بجا لاؤ۔ اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق شریعت کی پابندی کرو اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ ڈرنے کے حق سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک ہو سکے ڈرو، یعنی حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، مگر حرام سے بچو، گناہ سے بچو، فرائض واجبات سنت مؤکدہ کی پابندی کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، یعنی بقدر اپنی وسعت و طاقت کے طاعت و عبادت بجا لاؤ۔ یہ تفسیر ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ کی۔ واسمعوا، اور فرمان سنو، واطیعوا، اور حکم مانو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اپنا فائدہ کرو گے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی خوش دلی سے، اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مال حلال سے صدقہ دو گے، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی خوش دلی سے، نیک نیتی کے ساتھ مال حلال سے صدقہ دو گے۔ صدقہ دینے کو براہ لطف و کرم قرض سے تعبیر فرمایا۔ اس میں صدقے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں ہے، بالیقین اس کی جزا پائے گا۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا، یعنی کئی گنا تمہیں آخرت میں اضافے کے ساتھ دے گا، دنیا میں بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ سورہ تغابن کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔